ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے انسان اور خدا۔ انسان کا اس دنیا میں جو رویہ ہے اسے دیکھ کر لگتا نہیں کہ اسے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا، حالانکہ ہر روز انسان کے ارد گرد اموات ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسان ہے کہ پھر بھی کوئی اثر لینے کو تیار نہیں۔ جب ہمیں میت کی اطلاع ملتی ہے یا ہم کہیں میت پہ جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے اے اللہ، ہم تیرے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں۔ یعنی ہم اللہ سے عہد باندھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہم سب کو۔ لیکن اس کی تیاری کیا کی ہے ہم نے؟ کبھی اس پہ غور کیا ہے ہم نے؟ بھائی، ہم نے جب اس دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ملنا ہوتا ہے، کسی بڑے افسر سے ملنا ہوتا ہے، کسی وڈیرے سے یا چودھری سے ملنا ہوتا ہے تو ہم تیاری کرتے ہیں یا نہیں؟ مثلا صبح کو اٹھ کر ہم نہاتے ہیں، شیو بناتے ہیں، صاف ستھرا لباس زیب تن کرتے ہیں اور پھر بڑے صاحب کے سامنے ادب و احترام سے کرسی پہ سیدھے ہو کر بیٹھتے ہیں، اپنا لہجہ دھیما رکھتے ہیں، مبادا اس کو ہماری کوئی بات بری نہ لگ جائے، اور جس مقصد کے لیے وہ ملاقات رکھی گئی ہوتی ہے، وہ ملاقات طے کی گئی ہوتی ہے، ہماری حتی المقدور کوشش ہوتی ہے کہ وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اور وہ مقصد ہوتا کیا ہے؟ محض معمولی اور وقتی فائدہ، جس کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور مقصد حیات کی کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس ملاقات کے لیے کوئی اہتمام نہیں جس ملاقات پہ ہماری دائمی زندگی کا انحصار ہوگا، جو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رازق ہے، با اختیار ایسا کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا، غضبناک ایسا کہ زمین اس کے غصے سے تھر تھر کانپتی ہے۔ زمین پہ زلزلے اور بھونچال رب تعالیٰ کے غصے کی ہلکی سی جھلک ہے۔ رحمان ایسا کہ بڑی سے بڑی خطا پلک جھپکنے میں معاف فرما دے۔ مہربان ایسا کہ سب کا رازق ہے، جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ سب پہ اس کی رحمتوں کی برسات جاری و ساری ہے، کوئی محروم رحمت نہیں اس کی رحمت سے۔ تو اے غافل انسان، تو ذرا اپنے جسم پہ بھی نظر مار کر دیکھ لے، تیرا ایک ایک انگ اس کی رحمت کا ثبوت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بردبار ایسا کہ جو اس کو نہیں مانتا اس کی بھی بینائی سلب نہیں کرتا، اس کی بھی گویائی سلب نہیں کرتا، اس کا بھی رزق نہیں چھینتا، اسے بھی اپاہج نہیں کرتا، اسے بھی محروم رحمت نہیں کرتا۔ ہر پل ہر لمحہ ہم پر اس کی رحمتوں کی برسات جاری و ساری ہے۔ ہر پل ہر لمحہ اسی کے کرم سے ہمارے عیبوں کی پردہ داری ہے۔ ہم ہیں کہ پھر بھی اسی کی حکم عدولی میں لگے ہوئے ہیں، وہ پھر بھی ہمارا بھرم بنائے ہوئے ہے، ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے بچائے ہوئے ہے، ہمارے حلقہ و احباب میں ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ با اختیار ایسا کہ انسان کو عدم سے وجود میں لے آیا، یعنی حضرت آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اس نے انسان کو تخلیق فرما دیا۔ پھر ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی انسان سے کسی عورت کو تخلیق کیا گیا ہو۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے اماں حوا کو تخلیق کر کے یہ بھی کر دکھلایا۔ پھر اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ بن باپ بچے کی تخلیق ہوئی ہو۔ رب تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کر کے یہ معجزہ بھی کر دکھلایا۔ کیا یہ اس کی قدرت کی نشانیاں نہیں؟
कायनात में कितना हुस्न है, बच्चा कुदरत की कितनी खूबसूरत तरीन तख्लीक है, इंसान को रब ताला ने किस कदर परफेक्ट शक्ल में पैदा किया। ये सब रब ताला की कुदरत की निशानियां नहीं तो और क्या हैं। ज़मीन कागज़ की बन जाए, समुंदर हो स्याही का, कलम लिख सकता नहीं मुकदमा रब ताला की किब्रियाई का। मैं क्या और मेरी औकात क्या। बकौल पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ मेहर अली शाह। किथे मेहर अली किथे तेरी सनौ, गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ। तो अज्जब है, ऐसी बुलंदतर हस्ती से मुलाकात का कोई एहतमाम नहीं, जबकि हम सबको मालूम है कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। हम सबको मरना है, रब ताला के पास जाना है, एक एक पल का हिसाब देना है, फिर भी कोई तैयारी नहीं हमारी। झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़ा हम करते हैं, वालिदैन से बदतमीज़ी हम करते हैं, पड़ोसी का नाक में दम हम करते हैं, नफ्सा नफ्सी खुदगर्जी की इंतहा हम करते हैं, कतई रहमी हम करते हैं, बुखीली हम करते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी हम करते हैं, नाप तोल में कमी बेशी हम करते हैं, अहले इल्म अदब और असातिज़ा की तज़लील हम करते हैं, झूठी शान व शौक़त का मुज़ाहरा हम करते हैं, इसराफ़ हम करते हैं। ए इंसान तू इतना गाफिल क्यों है। झूठ बोलने वाले पे रब ताला ने लानत फरमाई है। जब अल्लाह ताला लानत फरमाता है तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा और फरिश्ते भी उस शख्स पे लानत कर रहे होते हैं। ऐसे शख्स को कहाँ पनाह मिलेगी, कहाँ नजात मिलेगी, जिस पर उसका तख्लीक करने वाला ही लानत का ना हो। आज झूठ बोलने को हम बुराई ही नहीं समझते। याद रहे, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। दूसरों की प्रॉपर्टी, ज़मीन, प्लाटों पे कब्ज़ों के शौकीन हजरात जान लें, क़यामत के रोज़ वही ज़मीन, वही प्रॉपर्टी, वही प्लाट तौक बनाकर तुम्हारे गले में पहना दिए जाएंगे। जब ज़मीन तांबे की होगी और सूरज सवा नेज़े पे होगा, यानी इंतहाई करीब होगा, और दिन होगा 50,000 साल का। अगर किसी को कोई गलत फहमी हो तो अपने घर पे 50 किलो चीनी या चावल का कट्टा अपने गले में लटका कर देख ले। आप अपनी मर्ज़ी से अपने वक्त में लग जाएगा पता कितनी देर उठाते हैं आप इस बोझ को। जो नहीं उठा पाओगे तो तसव्वुर कीजिए रोज़े क़यामत वो बोझ किस तरह से उठाओगे। जनाब ज़रा सोचिए। तो दूसरों का हक मत मारिए, जिसका जो हक बनता है उसे लौटा दीजिए। अपनी जानों पे जुल्म मत कीजिए कि रोज़े क़यामत राई के बराबर भी तुम्हारा अमल तुम्हारे सामने कर दिया जाएगा, जहाँ कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। ए गाफिल इंसान, जान लीजिए, हदीस नबवी है, वो गोश्त जिसने हराम की कमाई से परवरिश पाई हो जन्नत में नहीं जा सकेगा जब तक दोज़ख की आग उसे जला नहीं डालेगी। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। आज हम सब का वतीरा है, जहाँ हमारा फ़ायदा होता है हम इस्लाम को घसीट लेते हैं, इस्लाम को कोट करने लग जाते हैं जैसे हमारे से बड़ा कोई आलम नहीं है, और जहाँ हमें दूसरों का हक मारना हो हम मुकम्मल तौर पे ला इल्म हो जाते हैं, ऐसे जैसे रात ही को पैदा हुए हों, और हमारे से ज़्यादा कोई मासूम नहीं। उफ़ अल्लाह, हमसे बड़ा भी कोई मुनाफिक होगा। ज़ाहिरी शक्ल ऐसे बनाकर घूम रहे होते हैं जैसे हमसे बड़ा कोई हाजी ना हो। ऐसा करने वाले तमाम लोग सरीहन अपनी कब्रों में आग भर रहे हैं। याद रहे, इस उम्मीद पे गुनाह करते चले जाना कि अल्लाह माफ़ करने वाला है। गुनाह कबीरा है। सूरतुल असर मफ़हूम। असर के मानी वक्त के हैं, ज़माने के हैं, और अरबी में असर के मानी निचोड़ के हैं, किसी चीज़ के हासिल के हैं। रब ताला कसम खा रहे हैं कि तमाम ज़मानों के हासिल की कसम। तमाम ज़मानों का हासिल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर का ज़माना। उस ज़माने की रब ताला कसम खा रहे हैं, या इशारा है कि ये कुरानी तालीमात का निचोड़ है। कसम है, रब ताला फरमाते हैं कसम है मुझे ज़माने की,
قسم ہے مجھے عصر کی، قسم ہے مجھے کہ یہ قرآنی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ گھاٹے میں نہیں، اور حق پر قائم رہے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتے رہے، خود صبر پہ قائم رہے اور حق کی پاداش میں آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ گھاٹے میں نہیں۔ آج ہم ایمان تو لے آئے مگر عمل کہاں ہے؟ یاد رکھیے، ایمان لانے کے بعد انسان پر کچھ کنڈیشنز، کچھ شرائط لاگو ہو جاتی ہیں جن کے پورا نہ کرنے پہ ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اور یقینی ہوگا اگر ہم نے اپنی روزمرہ کے معمولات کو رب تعالیٰ کے احکامات کے تابع نہ کیا تو روز محشر سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ در حقیقت ہم جسے زندگی سمجھ رہے ہیں یہ زندگی ہے ہی نہیں، یہ زندگی دھوکہ اور سراب ہے۔ Here we are sitting in examination hall and the result will be declared on our death, either we succeed or not۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر انسان نے اس دنیا میں نیک عمل کیے ہوتے ہیں تو اس کے دفن ہونے کے بعد اس کی قبر جنت کے ایک محل میں تبدیل ہو جاتی ہے، جہاں وہ قیامت تک امن اور سکون کے ساتھ آرام فرما ہوگا، جبکہ اس کے برعکس وہ انسان جس نے نیک عمل نہیں کیے ہوں گے اس کی قبر کو دوزخ کے گڑھے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ قیامت تک عذاب میں رہے گا۔ ویسے یہ دنیا کب سے ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے اس پہ؟ کیا یہ دنیا سینکڑوں سالوں سے ہے؟ نہیں۔ ہزاروں سالوں سے؟ نہیں۔ لاکھوں سالوں سے؟ جی نہیں، یہ دنیا کروڑوں اور اربوں سالوں سے ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ دنیا 475 کروڑ سال سے ہے۔ صحیح علم تو رب تعالیٰ ہی کو ہی ہوگا۔ تو اندازہ کیجئے اس دوران کتنے لوگ آئے ہوں گے اس دنیا میں، کیسے کیسے حسین و جمیل چہرے اور کیسے کیسے طاقتور لوگ آئے، اور سب کے سب مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، خاک ہو گئے۔ کب سے وہ مٹی کے نیچے دفن ہیں اور کب تلک رہیں گے سوائے رب تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔ یہی کچھ ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے اور یقینی طور پر ہوگا۔ آج اس دنیا میں انسان کی طبعی لائف ہے کتنی؟ یہی کوئی 60، 70 یا 80 سال؟ تو ان 60، 70 یا 80 سالوں کو ان اربوں سالوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو حاصل ہوگا محض ایک لمحہ یا اس کا بھی 100واں حصہ۔ مینس our this life is less than a bubble's life، یعنی پانی کے بلبلے سے بھی کم زندگی بنتی ہے اس کائنات میں انسان کی۔ اور اتنی کم زندگی کے لیے ہم انسان اپنی دائمی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو تاراج کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں، برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم انسانوں سے غافل بھی کوئی زیرو ہوگا اس کرۂ ارض پہ؟ جو دن ہمارا رب تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز، قرآن پاک کی تلاوت، رب تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے بغیر شروع ہوا، برباد ہو گیا وہ دن۔ صبح کو سحر کیزی کی عادت اپنائیے، آبادی سے ذرا باہر نکل کر سنیے کس طرح سے چرند پرند اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف اپنی اپنی بولیوں میں رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور عین اس وقت 90 to 95% آف پیپل خواب غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ تعجب ہے، جو اشرف المخلوقات ہے وہی غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اپنی عمر عزیز جو گنتی کے چند روز پر مبنی ہوتی ہے گنوا رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل تھی، ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا باقی چیزیں بھی رب تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں خاموش رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس صحابی کو چھوٹی حاجت درپیش ہوتی ہے، تو وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر جنگل میں جاتے ہیں۔ حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پانی کی جگہ پتھر یا مٹی کے ڈھیلے کی جانب ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس مٹی کے ڈھیلے سے آواز آتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ صحابی ڈر کر ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، وہ دوسرے ڈھیلے کی جانب ہاتھ بڑھانے لگتے ہیں،
تو اس سے بھی وہی آواز آتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ غرض اس صحابی نے جس ڈھیلے کی جانب بھی ہاتھ بڑھایا اسی ڈھیلے سے یہی آواز آئی، پریشان ہو گیا بیچارہ۔ تھوڑی دیر بعد آواز آنی بند ہوئی، اس نے پتھر سے اپنے آپ کو صاف کیا اور واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں تشریف لے آیا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس صحابی پہ پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا آپ کو اپنے سوال کا جواب مل چکا ہوگا۔ صحابی نے کہا جی۔ تو حضور نے فرمایا ہر چیز خواہ جاندار ہے یا بے جان رب تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو بے خبر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ کہیں آپ کے کام نہ رک جائیں، کہیں دنیا والوں کے کام نہ رک جائیں۔ جناب، عرض کرنے کا مقصد ہے کہ چرند پرند بے جان چیزیں تو رب تعالیٰ کا ذکر برابر کرتی ہیں۔ یہ ہم انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ خدا کی یاد سے یکسر غافل ہوئے پڑے ہیں، جبکہ حقیقی زندگی کا لطف تو رب تعالیٰ کو دوست بنانے میں ہے۔ سکون قلبی تو رب تعالیٰ کی یاد میں پنہاں ہے۔ رب تعالیٰ سے دلی تعلق جوڑ کر تو دیکھیے، دنیا تابع ہو جائے گی کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے میرا بندہ اپنے آپ کو جب میری مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یعنی اس بندے کا ہر عمل میری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، پھر اس کے ہر عمل میں میری رضا شامل ہوتی ہے۔ اور رب کی رضا ہو، رب کی مرضی ہو تو کس چیز کو انکار کی جرت ہو سکتی ہے اس کائنات میں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا خلق کرنے والا رب تعالیٰ ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آج کا انسان صریحاً غفلت اور گمراہی کا شکار ہے، آج کا انسان نفس پرستی اور ہوس کا شکار ہے۔ اس لیے کہ آج انسان نے دھن دولت، روپے پیسے، بڑے بنگلے، بڑی گاڑی، بڑے عہدے کو اپنا اوڑھنا بچونا اور عزت کے لیے معیار مقرر کر رکھا ہے، جبکہ کردار کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس دور میں علم و ادب کو کوئی نہیں دیکھتا، یہیں پہ ہم سب سے بھول ہو رہی ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک مسلمان ایک یہودی کا غلام ہے۔ یہودی بڑا ظالم ہے، اپنے غلام پر بہت تشدد کرتا ہے، بہت ظلم کرتا ہے، بات بات پر تشدد پہ اتر آتا ہے۔ ایک دن اپنے غلام مسلمان کو بازار تیل لینے بھیجتا ہے۔ مسلمان غلام تیل لے کر یہودی کے تشدد کے بارے میں سوچتا ہوا واپس آ رہا ہوتا ہے کہ پاؤں کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گر پڑتا ہے۔ برتن زمین پر گرنے سے سارا تیل زمین پر بہہ جاتا ہے۔ بیچارہ غلام جو پہلے ہی پریشان تھا یہودی کے خوف سے، وہ اور بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب تو یہودی مجھے جان سے ہی مار دے گا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ اس کو خیال آتا ہے کہ یہودی کے ظلم سے، یہودی کے تشدد سے اگر اسے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا سکتے ہیں۔ لہٰذا بھاگم بھاگ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ حضرت عمر سائلین کے مسائل سن رہے ہیں اور ان کا حل پیش کر رہے ہیں۔ اپنی باری پہ وہ شخص بھی کھڑا ہوتا ہے اور اپنی پریشانی بیان کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کوڑا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس شخص کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ۔ وہ شخص اور بھی پریشان ہو گیا کہ اب پتہ نہیں عمر میری وجہ سے اس یہودی سے جھگڑا کریں گے۔ حضرت عمر جو شخص آگے آگے چل رہے تھے اس سے مخاطب ہوئے، فرمایا مجھے اس جگہ پہ لے چلو جہاں آپ کو ٹھوکر لگی تھی اور آپ کا تیل گرا تھا۔ اس شخص نے اس جگہ پہ پہنچ کر جگہ کی نشاندہی کر دی، جناب یہ ہے وہ جگہ جہاں مجھے ٹھوکر لگی تھی اور میرا سارا تیل زمین پر بہہ گیا تھا۔ حضرت عمر زمین پہ اپنا کوڑا برساتے ہیں اور زمین سے مخاطب ہو کر زمین سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ پھر دوسرا کوڑا برساتے ہیں اور اپنا سوال دہراتے ہیں۔ تیسرا کوڑا برسانے کی دیر تھی کہ زمین نے تیل اگلنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اپنے برتن میں تیل بھر لو اور اتنا ہی بھرنا جتنا تیل آپ کا گرا تھا، خبردار اس سے زیادہ مت بھرنا۔ اس شخص نے اتنا ہی تیل بھر لیا جتنا تیل گرا تھا۔ زمین واپس اپنی جگہ پہ چلی گئی۔ وہ شخص اپنے مالک یہودی کے پاس پہنچا، ڈرتے ڈرتے سہمے کہ یہودی پتہ نہیں اس پر کیا ظلم کے کیا پہاڑ توڑے گا، کیونکہ اس کو دیر جو بہت ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہودی آگ بگولا ہو رہا ہے۔
وجہ پوچھنے پہ غلام نے پورا واقعہ یہودی کے گوش گزار دیا۔ یہودی کھڑا ہوتا ہے، غلام کو ہمراہ لے کر حضرت عمر کے دربار میں پہنچتا ہے۔ راستے میں غلام پھر پریشان کہ یہودی عمر سے جھگڑا کرے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہودی دربار میں پہنچ کر حضرت عمر سے مخاطب ہوتا ہے کہ تمہارا دین واقعہ ایک سچا دین ہے، آپ واقعہ مسلمانوں کے سچے خلیفہ ہیں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجئے۔ حضرت عمر اس یہودی کو بڑے دربار میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کردار کی عظمت۔ اور ایک ہم ہیں، ہمارے کردار سے بقول اقبال یہود و ہنود بھی شرما جائیں، مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات، اچھے انسان بھی نہیں ہیں ہم۔ نان مسلمز ہماری اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنا کر اوج ثریا یعنی ترقی کے معراج کو پا گئے۔ اور ایک ہم ہیں کہ زمانے بھر کی برائیاں اور رسوائیاں اپنے کردار میں سمو کر ذلت و رسوائی کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں کہ آج پوری دنیا میں ہمیں کوئی گاس نہیں ڈالتا، ہماری سہ میں کوئی وزن نہیں۔ ہمارے کردار نے ہمیں مشکوک کر دیا ہے زمانے بھر کی نظروں میں۔ ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں کب سدھریں گے، ہم کب جاگیں گے، ہم غفلت کی نیند سے، کب ہم اپنے اسلاف کے کردار کو اپنائیں گے، کب ہم اس جھوٹ، فریب، حوث و لالچ، حب مال و دولت، اقربا پروری اور حب اقتدار کی دنیا سے باہر آئیں گے، کب اپنا اور اپنے اسلاف کا سر فخر سے بلند کریں گے۔ ذرا سوچئے، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر کر دیا سپرد اپنے آپ کو تو نے اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے کی مخالفت اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے دوڑا دوڑا کر تھکا دوں گا اس کے پیچھے جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ May God bless us all۔ اگر آپ کو کنٹینٹ پسند آیا ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ لسننگ ٹو می۔ تھینک یو۔